وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 40 حصہ اول. آج کا موضوع ہماری کیا دنیا میں رہنے کی نیت میں فطور آ چکا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. اور فرعون نے کہا، اے حامان، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں. اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسى وانی لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. یعنی آسمانوں کے راستوں پر پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما کر دی گئی اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی پر فریب تدبیر محض ہلاکت ہی میں تھی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 40. من عمل سیئۃ، جس نے بھی برا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا اس کو لیکن اسی کی برابر. ومن عمل صالحا، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون، رزق انہیں دیا جائے گا، فیہا، اس کے اندر، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے. سامعین کرام، سورہ مومن اور اس کا بنیادی مضمون یاد رکھیں کہ توحید ہے، اور توحید کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا بیان
آ رہا ہے برابر برابر۔ فرعون توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکاری تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر کے پیغام کو جھٹلایا اور اس کا مقابلہ کیا۔ انجام کیا ہوا کہ انجام اس کا آ رہا ہے، لیکن آخری انجام اس کا یہ ہوا کہ وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا بمِ اشک اپنے لشکر کے۔ گزشتہ سبق میں مرد مومن موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لایا تھا، فرعون کے درباریوں میں سے تھا، وہ اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے تقریر کی اور اس کی تقریر جاری تھی، اور گزشتہ سبق میں اس نے یہ کہا، یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کا جو زندگی ہے یہ متاع ہے، عارضی فائدہ ہے، اور دائمی فائدہ جو ہے رہنے کی جگہ، ان الآخرۃ، بے شک آخرت کا گھر جو ہے وہ رہنے کی جگہ ہے، مستقل رہنے کی جگہ۔ یہ وہ تصور ہے سامعین کرام جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مستقل رہنے کی جگہ، مستقل قیام گاہ اور رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے۔ یعنی ہم جب جائیں گے اس دنیا سے جائیں گے، وہاں کچھ عرصہ ہم عالم برزخ میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں دوبارہ ایک زندگی عطا فرمائے گا اور وہ حقیقی زندگی ہوگی۔ اس وقت بھی سامعین اکرام یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ بات یعنی جتنی جلد ہم محسوس کر لیں اور اس پہ یقین کر لیں تو بہتر ہوگا، ہمارے فائدے میں بہتر ہوگا۔ دراصل یہ دنیا کی زندگی جو ہے یا جو بھی ہمارے پاس جسم ہے، جو بھی یہ ایک غیر حقیقی ہے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ حقیقی روح کو ایک جسم فی الوقت تھوڑے وقت کے لیے دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ جسم اس سے لے لیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ایک نئی ہم زندگی شروع کریں گے، اور وہ حقیقی زندگی ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا، یہ باتیں تو وہ مرد مومن فرعون کے دربار میں کر رہا ہے، لیکن یہ باتیں ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے بھی ایک فرعونیت کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہے، جنت پر بھی یقین نہیں ہے، دوزخ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارے یقین ہے تو وہ صرف ظاہری دنیا پہ ہے، ظاہری معلومات، کیونکہ تمام کوششیں آپ دیکھیں، ہم نے اپنا رخ دنیا اور ظاہر کی طرف کر کے اپنی ساری کوششیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کے لیے ہم نے اپنی ساری کوششیں صرف کر دی ہیں، اسی دنیا کی زندگانی کے آرام کی جستجو میں ہم اپنے وسائل کھپائے جا رہے ہیں اور آرام سے زندگی عیش چاہتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہیں ہم دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو انسان کی زندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی نجات، ترقی، نجات، کامیابی، فلاح ایک چیز میں ہے کہ یہ سخت زندگی گزارے، محنت کوش بن جائے، سخت زندگی گزارے، محنت کرے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے، اگر اللہ تمہاری منزل ہے تو تم نے خوب جد و جہد اور محنت بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں نے آپ کو یعنی بتا رہا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، دونوں قسم کی، دیکھیں اگر یہ بات یعنی آیت کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ انسان دنیا میں آ کے اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو سیدھا راستہ ہے اور ایک باقی راستے سارے گمراہی کے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ یہ بات اچھے طریقے سے، یعنی آپ
یا تو آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یا تو حق تعالیٰ آپ کی منزل ہے، یا تو آخرت آپ کی ترجیح ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح اخروی زندگی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر کی طرف آپ متوجہ ہو گئے ہیں، اور ظاہر کو آپ نے پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے۔ اور یہ بات جو ہے میں کہتا ہوں کہ آج کے معاشرے پر 100% فٹ آتی ہے کہ ہم نے ظاہر کو رہنے کے لیے، آرام کے لیے، کامیابی کے لیے تصور کر لیا ہے کہ کامیابی اگر ہے تو یہ دنیا ہی کی کامیابی ہے، اور یہ کافرانہ عقیدہ ہے سامنے کرام۔ قرآن میں ہے اس کے بارے میں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ کہتے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، دنیا ہے تو بس یہی ہے، اور نموت ونحیا، اب یہ سلسلہ کیا یہ چکر کیا ہے زندگی کا، بس لوگ مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، نئی پود پیدا ہو رہی ہے، پرانے لوگ جا رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے سامنے کرام، اور افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ ہم نے بھی اپنا لی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ سقوط بغداد کے وقت سے یہ ہماری ایک اجتماعی سوچ بن چکی ہے، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس کی دیکھیں واضح دلائل ہیں۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے یعنی کہ ہم اخروی زندگی کی کامیابی نہیں چاہتے، اسی لیے ہم نے قرآن سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، رخ پھیر لیا ہے قرآن کو، اور یہ شکوہ جو ہے رسول بھی کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ کیسی میری قوم ہے، اس نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ترک کر دیا تھا۔ تو میں یہ آیت کی بات کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 40 جو ہم نے پڑھی ہے نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یا دیکھیں عمل انسان اپنے ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، اگر اس کی منزل، تھوڑی سی یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر انسان کی منزل، یا ہم نے، اگر کسی نے بھی XYZ جو بھی ہو، اگر ہماری منزل دنیا بن گئی، ظاہر دنیا، اور پھر ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، دنیا اور ظاہر کے علاوہ کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، دولت، عزت، شہرت، جو بھی ہو، جس درجے میں بھی ہو، آپ اس کے طالب رہتے ہیں، طالب دنیا بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس نے رہنے کے لیے ترجیح دنیا کو بنا لیا، یہاں عمل سیاح کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، اور میں آپ کو قرآن کی روح سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا، تمام اعمال آپ کے لکھے جائیں گے برے، خواہ وہ اس میں نماز بھی ہو، اس میں روزہ بھی آ سکتا ہے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن نیت آپ کی دنیا ہو گئی، اللہ یاد الہی سے آپ نے اپنے دل کو غافل کر دیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ دیکھیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ سوچیں کہ میں اپنے آپ سے لگا ہوا ہوں، یا کوئی لفاظی کر رہا ہوں، یا آپ کو محض ویسے ہی ڈرا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے مضامین ہیں سامنے کرام، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور میں یہ بڑی بھاری بات کر رہا ہوں، اگر آپ اندازہ لگائیں، من عمل سیئۃ من عمل صالحا، دو قسم کے اعمال ہیں، یا تو برا ہوگا یا نیک ہوگا۔ اب برا اور نیک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں رہنے کی نیت آپ کی دنیا بن گئی، دنیا آپ کی ترجیح بن گئی، دنیا آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا آپ کو پسند آ گئی، اس سے یہ آپ کے دل میں آ گئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ دل میں دنیا ہے کہ نہیں ہے؟
یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری دولت ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اور یہ میری رشتہ داریاں ہیں، اور یہ میرے امی ابا اور بھائی بہن، یہ سارے میرے. آپ اسی میں پھنس کے رہ گئے. اب کیا ہوگا؟ آپ کے تمام اعمال کو دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا. اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، کیونکہ یہ تمام اعمال جو ہیں وہ دکھاوا بن جائیں گے. آپ کی زندگی میں اگر للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اور آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے اور یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اگر آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اگر یہ آپ نے نہیں کہا ہے کہ بھئی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، اگر یہ آپ نے نہیں کہا ہے، کہنا چاہیے، نہیں کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ طالب دنیا ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اے حبیب اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. من تولا عن ذکرنا، میں عمل سیاح کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے دنیا میں رہنے کی، پھر آپ ایک دنیا دار شخص ہے، اور پھر آپ کا ہر عمل جو ہے وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، کیونکہ وہ ساری ریاکاری آ گئی، للہیت تو ہے ہی نہیں آپ کے کسی کام میں. دیکھیں ریاکاری کسے ہوتے ہیں؟ ریاکاری شرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری. چہ جائے کہ ہم تھوڑی سی نہیں بہت سی ریاکاری کر رہے ہیں، چہ جائے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ تو دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، للہیت تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. یہ تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سامنے کا. میرا مقصد بیٹھنے کا، آپ کا سننے کا، یعنی، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو بس میں کہتا رہوں گا آپ کے دو کان ہیں، ایک کان سے آپ سنیں گے، دوسرے کان سے نکال لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کے سوچنے میں ہمارا ہی فلاح ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے. عمل سیاح اگر آپ کرنے لگ گئے، میں نے اس کی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی، اور دوبارہ میں مختصر طور پہ کہہ دیتا ہوں، اور نہایت آہستگی سے بات کر رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات میں لگا ہوا ہے اور جو منہ میں آ رہا ہے اس کے کہہ رہا ہے، اور کہنے دو اسے، جو بھی کہہ رہا ہے کہنے دو، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل سیاح اگر یعنی انسان نے ترجیح بنا لیا دنیا کو، دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو کر لیا، آخرت کو بھلا دیا، جیسا کہ آج ہم نے سامنے کرام بھلا دیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ تمام اعمال جو ہیں یہ مشرکانہ بن جائیں گے. دیکھیں عقیدے پہ بات ہوتی ہے اور نیت پہ بات ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل نیت پہ ہوتے ہیں. آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بنا لی ہے تو پھر تو آپ تو دنیا دار ہیں. لم یرد الا الحیات الدنیا، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی. ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، دنیا تک ان کی سوچ ہے، باقی یہ کچھ سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو بہرحال من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، آپ کو زیادہ سزا نہیں ملے گی،
جو یعنی آپ نے اسی کی مثل سزا ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا آپ پہ. جو جیسی آپ نے زندگی گزاری ہے تو ویسا ہی آپ کو سزا ملے گی. یہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تھوڑی سی آپ کو سزا ملے گی پھر آپ چھوٹ جائیں گے. ہم فیہا خالدون کے الفاظ ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جنہوں نے حق سے انکار کیا عملاً، نیت ہی نہیں بنائی، عقیدہ ہی نہیں، ایمان باللہ ہی نہیں تھا ان کا، تو وہ تو کافر ہو گئے. تو اگر کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا کہ بھئی میں تو نہیں مانتا کچھ بھی، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ آخرت کو، نہ دوبارہ جی اٹھنے کو، کچھ بھی میں نہیں مانتا. ایسے ہیں لوگ سامنے کرام کہتے ہیں نو. لیکن کسی نے مان لیا زبان سے لیکن عمل اسی کافر کی طرح رہا، وہ بھی دنیا دار آپ بھی دنیا دار، تو فرق تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہمیشہ اس میں رہیں گے. فلا یجزا الا مثلہا سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس عذاب سے کبھی بھی چھوٹ جائیں گے، کبھی بھی. خالدون ہے سامنے کرام. اصل میں یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے نا، یہ مومن گناہگار ہوں گے، یہ سرکش نہیں ہوں گے، یہ متکبر لوگ نہیں ہوں گے. یہ گناہگار ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے، جن کا اللہ پر ایمان ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جنہوں نے یہ بھی اقرار کر لیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لیکن عملی زندگی میں ہو سکتا ہے چند مواقع پہ ان سے غلطی صادر ہو گئی ہو، کوئی چوری کر لی ہو، کوئی زنا کر لیا ہو، یا کسی کا مال ناحق کھا لیا ہو، یا کسی پر ظلم کیا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ گناہگار مومن ہے. اول تو ان کی گناہوں کی بخشش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کر دیا ہے. توبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بہت سے معافی کے دروازے یہاں کھول دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم. وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا بغیر توبہ کے. لیکن گناہ کبیرہ کے لیے پھر اپنا طریقہ کار ہے سامنے کا، وہ تو پھر تفصیلات ہیں. لیکن گناہگار مسلمان کچھ عرصے کے لیے جائیں گے دوزخ میں. اول تو یہاں ان کے گناہ کے جو ہے بخشش کر دی جائے گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو آج ہی میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا. ایک مکے کے دور کا واقعہ ہے یا مدینے کا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن حدیث میں نے آج صبح ہی پڑھی تھی کہ ایک مسلمان تھا اور ایک بدکار عورت تھی زمانے جاہلیت میں. یہ میں اب اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو وہ مسلمان جو تھا وہ اس سے بات چیت کرنے لگا، گپ شپ لگا لینے لگا. مسلمان جو تھا، صحابی تھے، مسلمان ظاہر ہے، تو گپ شپ لگانے لگا. اتنے میں اس نے اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ڈال دیا اس عورت پہ.
تو اس عورت نے کہا اللہ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ فضل کیا ہے اور یہ شرک سے ہمیں نجات دے دی ہے اور ہمیں اسلام کی نعمت بخشی ہے۔ تو وہ یہ بات سن کے جو ہے فوراً واپس ہو گیا وہ آدمی، اور بس اتنا گھبرایا کہ اس کا سر جو ہے دیوار سے ٹکرا گیا جو راستے میں آنے والی۔ پھر اصحاب کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان جو ہے، یعنی جس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو کوئی تکلیف دے دیتا ہے، اور جس کو خیر کا ارادہ نہیں کرتا اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی اس کو اس وقت سزا نہیں ملتی۔ تو بہرحال دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے یہاں دنیا میں انتظام کیا ہوا ہے، اس کی میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن دیکھیں بعض گناہ جو ہیں، یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کامل وضو کرنے والا کے گناہوں سارے معاف ہو جاتے ہیں، پھر کامل نماز پڑھنے والوں کی بارے میں اللہ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بخش دیتا ہے۔ اور پھر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک جس کے پتے خشک ہو گئے تھے خزاں کے موسم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کو جھاڑا، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے جھاڑا تو وہ پتے گرنے لگے اس کے، کیونکہ وہ خشک ہو گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو اگر ایک مسلمان کامل وضو اور نماز پڑھ کے یعنی پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس شخص کے گھر کے نزدیک نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت وہ اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پہ میل کا کوئی ذرہ رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور 5 وقت غسل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح مومن جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے بخش دیتا ہے۔ یہ بے مثال، یعنی بہت اللہ تعالیٰ وسیع المغفرہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بس باز آنے کی ضرورت ہے، باز آ ہر چیز ہستی، باز آ جاؤ بھئی، جو بھی تم ہو باز آ جاؤ۔ میں صاحب کرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ یہ ابھی مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اب ان آیات کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ Whoever commits a sin will be repaid only with its like, but whoever works righteousness, whether male or female, and is a believer, these will enter paradise, where they will be provided for without account۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔